وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 4 ہیں اور 5واں ان کا کتا تھا، اور ان دونوں اقوال کے بعد اللہ پاک نے فرمایا رجمم بالغیب، یہ غیب کے بارے میں اٹکل بچو چلاتے ہیں، یعنی پتہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تیسرا قول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں رجمم بالغیب نہیں کہا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو آپ نے فرمایا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلے دونوں قول صحیح نہیں ہیں، تیسرے والا قول صحیح ہے۔ تو اب ہم اسے تعویل کہیں، سمجھ آئی بات؟ تو بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی آیت کے بارے میں آپ کو مختلف مفسرین کی آرام ملتے ہیں۔ یہ آگے ہم تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو کہ صحابہ میں سے بڑے مفسرین کون سے تھے، تابعین میں سے بڑے مفسرین کون سے۔ تو بہرحال اس کو سمیٹتے ہیں آپ، اور تفسیر لغوی اصطلاحی معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، تفسیر اور تأویل میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تفسیر اور تأویل کا فرق بھی آپ کے سامنے آ گیا، وہ بھی بات واضح ہے۔ اب اگلا عنوان ہے، وہ ہے تفسیر کی ضرورت و اہمیت۔ تفسیر کی ضرورت و اہمیت، بیٹا یہ نا ایک ایک کاغذ پہ نہ کیونکہ نا بعد میں یہ کاغذ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے، اب کیا پڑھنا ہے؟ تفسیر کی تفسیر کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، ہم علم تفسیر کیوں پڑھتے ہیں، علم تفسیر کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم عربی فصیح میں نازل ہوا، فصیح عربی میں نازل ہوا ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم یہاں پہ ایک بات بتانی ہے، اگر ہضم ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہضم ہوئی تو چلو کوئی بات، باتیں تھوڑی ثقیل ہوتی ہیں، کچھ ہضم ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ نیو بورن بیبی کو اگر آپ سندھی بریانی کے ایک چمچ کھلا دیں تو بیچارہ سیدھا پاکستان سے قبرستان گئے۔ اس لیے یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی، تو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آگے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں، اگلے کے سیمسٹر میں آ جائے گی۔ دیکھیں لفظ جب ہم بولتے ہیں نا، کلمہ کوئی بھی ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی کلمہ بولتے ہیں تو یہاں تو وہ واضح الدلالہ ہوتا ہے۔ واضح الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنے مدلول پر دلالت بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں کسی دوسرے معنی کا ابہام یا دوسرے معنی کا استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر صوفی صاحب جو ہیں وہ اس کو کہیں کہ یار پنکھا چلا دو، وہی آگے سے کہے کہ پنکھے کا کیا معنی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یار تو کسی دنیا میں رہتے ہو۔ اگر یہ کہے کہ نہیں پنکھے کے 2 معنی ہیں تو ہم کہیں گے دماغ ٹھیک ہے، پنکھے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ چلتا ہے اور اس سے ہوا آتی ہے۔ اب یہ پنکھے کا لفظ، اس کی پنکھے اس مشین پر جو دلالت ہے یہ واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلمات کا جو دلالت ہوتی ہے اپنے معنی پر وہ واضح نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ابہام ہوتا ہے، اور وہ ابہام اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں تو اس لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ عربی ایک واضح ایسی زبان ہے، عربی صرف ایک واحد زبان ہے جس میں ایک لفظ کے مختلف معنی بھی ہیں اور مختلف معنی کے لیے ایک لفظ بھی ہے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب جعفر کا لفظ ہے، اس کے 4 مطلب آتے ہیں،
تو ان چاروں مطلب کو شاعر نے ایک شعر میں جمع کر دیا. کہتا ہے رفتم بسوء صحرا، میں صحرا کی طرف گیا، دیدم عجب تماشا، میں نے عجیب تماشا دیکھا، در جعفر بجعفر جعفر جعفر خورد، جعفر میں جعفر پر جعفر جعفر کھا رہا تھا. کیونکہ جعفر کے چار مطلب آتے ہیں تو اس نے ان چاروں کو ایک شعر میں جمع کر دیا. ٹھیک ہے، چھوٹی نہر ہو تو اس کو بھی جعفر کہتے ہیں، جانور کو بھی جعفر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور جعفر آدمی کا نام بھی ہے، اور جعفر خربوزے کو بھی کہتے ہیں قرآن میں. شیر کے لیے 750 نام عربی میں، تلوار کے 250 نام، سانپ کے 250 نام، اونٹ کی ہر کروٹ بیٹھنے کا علیحدہ نام. ٹھیک ہے، اب قرآن کریم میں دلالت جو ہے نا وہ قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن کریم میں دلالت قطعی نہیں. قرآن کریم میں کئی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن الفاظ کی مراد کو جاننے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پریشان ہو کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، ظلم نہیں، تو وہی لوگ امن میں ہوں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ. تو اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کے بعد ظلم کرے گا اس کو تو پھر امن بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ اسے نکال ملے گا. تو اینا لم یظلم نفسہ، میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا؟ اب بالکل واضح لفظ ہے ظلم. لیکن صحابہ کرام کو اس کے بارے میں شک اس لیے ہوا کہ ظلم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کیا ہے، یہ تو واضح نہیں ہے. ظلم کا لفظ تو واضح ہے، لیکن یہاں ظلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ تو واضح نہیں ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں ظلم سے شرک مراد. بس جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، گناہگار بھی بہت جنت. بات سمجھ آئی نہیں؟ ہاں، اس لیے یہ بات لوگ نا تھوڑے جذباتی ہو کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، جو نام کا مسلمان ہے وہ جنت میں نہیں جاتا. آپ ٹھیکیدار کلمہ اس نے پڑھا تو جائے گا. ہاں، پینٹنگ کتنی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ بار بار سے لاہور تو بار بار سے جنت، بائی پاس سے بہترین جناب، سیدھا سیدھا ڈاکو ڈاک. یا دوسری طرف یہ ہے کہ بہت کھا کے. تو اب یہ تو اللہ آپ کو معلوم ہے نا، لیکن آپ کسی صاحب ایمان کے بارے میں جس نے کلمہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا اس لیے کہ یہ ایمان ہے، عمل کوئی بھی نہیں، عمل سارے کے سارے شیطانی ہیں، لیکن کلمہ تو اس کے پاس ہے. اس بات میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو، اس کو بھی جنت میں ڈالو. جو کبھی مجھ سے ڈرا ہو اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ معتزلہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نکل جائے، پہلے سنت والجماعت کے لیے سمجھ آئی بات. اس لیے تھوک کے حساب سے جو کافر بناتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں. عقائد میں بہت ساری چیزیں ایسی صحابہ کرام میں بھی مختلف حالات. یہ سمجھ آ گئی مثال. تو اب ظاہری بات ہے اگر سرکار اس کی وضاحت نہ فرماتے تو پھر صحابہ کرام کو اس کی تفسیر سمجھ میں نہ. تو علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت اس لیے ہے کہ علم تفسیر کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم کی مراد معلوم ہوتی ہے
اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کہ فصیح عربی میں ہے، اس لیے قرآن کریم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس کو جاننا، یعنی قرآن کریم واضح الدلالہ نہیں ہے سارے کا سارا کہ بس ہر بندہ بیٹھ کے قرآن کریم کو سمجھ لے آسانی کے ساتھ۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو عربی تھے، تو فصیح عربی ان کو آتی تھی، اس کے باوجود ان کو کس کی ضرورت پڑ گئی؟ تفسیر کی۔ اگر یہ تفسیر سرکار نہ فرماتے تو ان کو تفسیر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تفسیر اس لیے ضروری ہے کہ قرآن واضح الدلالہ سارے کا سارا نہیں، قرآن کریم کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو انسان خود بخود حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ کبھی کبھی لفظ مجاز ہوتا ہے، کبھی کبھی لفظ حقیقت کی جگہ مجاز ہوتا ہے، کبھی کبھی کنایا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ جو لغوی قواعد ہے نا وہ آپ اصول فقہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اب وہ بھی قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا تفسیر کی کیا پڑ جائے گی؟ ضرورت پڑ جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ڈائیورس جو ہوتی ہیں خواتین ان کو عدت گزارنے کے لیے 3 قروء رکنا چاہیے۔ اب قرء کا لفظ قروء جمع ہے قرء، اب قرء جو ہے وہ بالکل متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک مہینے کے اندر ایک خاتون کو ایک خاص زمانہ جو ہے وہ حیض کا ہونا تھا، اس حیض کو بھی قرء کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے تو پاک صاف ہونے کے زمانے کو بھی قرء کہتے ہیں۔ اب کون سا معنی لیں؟ بالکل 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو مجتہدین میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے حیض مراد ہے، طہر مراد ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ حیض مراد ہے۔ اب ضرورت پڑ گئی نا علم تفسیر، اگر علم تفسیر نہ ہو تو پھر پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر سورۃ الحج میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، ہم نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب وہ کوئی تمنا کرتے تھے تو شیطان ان کی تمنا میں رخنہ ڈالتا تھا، شیطان ان کی تمنا میں۔ تو اب اگر کسی کو علم تفسیر نہ آتا ہو یا اس نے نہ سیکھا ہو تو وہ اس کا الٹا پلٹا مطلب کر دے گا، اس لیے کہ اگر نبی کے اوپر معاذ اللہ شیطان کا تسلط ہو جائے تو نبی معصوم ہی نہیں رہتا۔ تو پھر اب ہمیں اس کی تعبیر کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر تعبیر کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا کہ تمنا سے مراد قراءہ ہے، پڑھنا۔ بعض حضرات نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی، ہر نبی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارے لوگ کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو شیطان ان کی اس تمنا میں رکھنا ڈالتا ہے، یہ مراد ہے۔ اب یہ کتنی ساری تفصیلیں اس کی موجود ہیں، تو یہ سب کس کی جگہ کس طرح معلوم ہوں گی؟ علم تفسیر۔ بات سمجھ آتی؟ اگر آپ کو کسی بھی وقت یہ محسوس ہو، آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد احسن نہیں احسن۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی موقع پہ یہ محسوس ہو کہ سر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خالصتاً صرف آپ کی کلاس کو اجازت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر کی بات سن بڑا ہے نہیں، تو ابھی بات تو نہیں ہوئی، چلیں ابھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر۔ تو اب یہ علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت آپ کو سمجھ میں آ گئی، علم تفسیر کو حاصل کرنا۔ اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے ہاں جرنیل، کرنیل اور جج
جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں. تو نہ عربی پڑھی، نہ عربی سیکھی، نہ ان میں تفسیر سیکھا، ساری زندگی جرنیلی کرتے رہے، ساری زندگی انگریز کا قانون پڑھاتے رہے، اور اب قرآن کریم کا ترجمہ. قرآن کریم ہی اتنا مظلوم ہے جناب کہ ہر بندہ اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دے. نہیں ہو سکتا. آپ کو خالص عربی زبان، فصیح عربی زبان جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. قرآن کریم کا ترجمہ کرنا آسان ہے. ایک ایک حرف جو قرآن کریم کا ہے ترجمے میں اس کا خیال رکھنا. ترجمے میں اس کا اب آپ ترجمہ کرتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یقین مانو کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. بے شک البتہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ میں نے ترجمہ کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ جملے میں 2 تاکیدیں ہیں. انہ بھی تاکید کے لیے ہے، لظلم عظیم کے لام بھی تاکید کے لیے. اب جو ان دونوں تاکیدوں کے لیے اردو کا اپروپریٹ ورڈ یوز کرے گا اس کا ترجمہ ہے. جس نے ایک تاکید لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک تاکید کا ترجمہ چھوڑ دیا. سمجھ آئی بات؟ تو اب ترجمہ کسی عام زبان میں بھی اگر آپ کسی عام زبان میں بھی اگر آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں زبانوں پہ مہارت ضروری ہے. دونوں زبانوں پہ مہارت ہے. اور اگر آپ کو ایک زبان پہ مہارت ہے اور ایک پہ نہیں ہے تو آپ کا ترجمہ غلط ہوگا. یہ میں عام ترجمے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے ترجمہ کرنا پتا پانی کرنے کے برابر ہے. صحیح ترجمہ کرنا بہت مشکل کام. یہ ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں ترجموں کی برمار ہوئی ہے نا، یہ سارے کمرشل بنیادوں پہ ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ بہت مشکل کام. اور پھر تفسیر کرنا بہت ہی مشکل کام. سرکار نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اسی لیے جو درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سے ترجمہ موجود ہے وہی پڑھ کے سناؤ. خود مجتہد اعظم مت بن ترجمہ سناؤ لوگوں کو. بڑے بڑے حضرات جو ہیں آپ کے سامنے نام آ رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو قرآن کریم کی تفسیر اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے پھر علماء نے بڑی آسانی کی. ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ترجموں کی اور تفسیر کی موجود ہے اردو. اور ہر تفسیر کا اپنا اپنا رنگ ہے، ہر تفسیر کا اپنا اپنا طریقہ. ہر مفسر نے اپنے اپنے طریقے پر تفسیر کی. کسی نے فقہی تفسیر کی ہے زیادہ، یعنی مسائل فقہیہ زیادہ ذکر کی ہے. کسی نے کلامی تفسیر کی ہے یعنی عقائد پر زیادہ زور دیا. کسی نے جدید ذہن کو سامنے رکھ کے تفسیر کی. 1857 سے پہلے مسلمانوں کا ذہن اور تھا نا. 1857 کے بعد انگریز کے آنے کے بعد پھر تبدیلی آ گئی. سر سید صاحب نے علی گڑھ کالج بنا دیا. علی گڑھ کالج سے جو لوگ نکلے وہ نام کے تو مسلمان تھے لیکن یہ ہے کہ لیچریت ان پہ غالب تھی. اور آپ پڑھیں گے آگے تاریخ میں انشاءاللہ. تو وہ پھر ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کے قرآن کریم کی تفسیر کی گئی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں سائنس کے خلاف. تو بعض لوگوں نے اس خاص ذہنیت کو سامنے رکھ کے تفسیر کی. اچھا بعد میں تفسیر میں یہ رنگ اختیار کیا کہ چونکہ اس علاقے کے اندر ایک زمانے میں ہندو اور عیسائی مسلمانوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے اور وہ برطانیہ سے یہاں پہ عیسائی مناظر آتے تھے جو مناظرہ کرتے تھے مسلمانوں اور ثابت کرتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ معاذ اللہ کے بیٹے. پھر آریہ لوگ تھے، آریہ ہندو
وہ کرتے تھے مسلمانوں سے مناظرے. تو پھر بعض حضرات نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر. تو یہ مختلف رنگ مختلف انداز سمجھ آئی نہیں بات. اس کو سامنے رکھ کے پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ تفسیر کا موجود ہے. تو اس آپ تفسیر کے ذریعے سے استفادہ کر سکتے ہیں, مختلف تفاسیر جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. بعض اس کام پہ لگے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے میں 10 تفسیریں پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ایک اپنی تفسیر پڑھتا ہوں. آپ اپنی تفسیر کس طرح بنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کے ایک معنی کو یا کسی ایک تفسیر کو کسی کو تفسیر یاد ہے ترجیح ہے. تو یہ ایک نازک علم ہے, ٹھیک ہے. خود سے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کیوں جی بزرگوں, یہ میں پیار سے بزرگ کو کہتا ہوں, اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہوں. حیوانوں جوانوں, چلو جوانوں کہتے ہیں, جوانوں کہتے ہیں. اچھا جی, سمجھ آ گئی ساری بات. تو چلیں اب موضوعات پہ آتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جی آپ ٹوٹل؟